तरबेला डैम। क्या आपको मालूम है कि अंग्रेज़ों के बनाए वो आलीशान घर जो बज़ाहिर तो पुरसकून लगते हैं, लेकिन इनकी बुनियादों में ऐसे कौन से राज दफन हैं जो कई जिंदगियां निकल गए। इससे पहले कि हम कहानी की तरफ बढ़ें, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं और आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जो आप हमारे प्रोग्राम में शामिल करना चाहते हैं, तो हमें हमारे दिए गए ईमेल पर आप भेज सकते हैं। हम उसे प्रोग्राम का हिस्सा ज़रूर बनाएंगे। कहानी का आगाज़ करते हैं। ये वाक़या 2005 का है। रहमान साहब एक निजी बैंक में आला ओहदे पर फाइज अपनी मेहनत और ईमानदारी की बदौलत हमेशा तरक्की की मनाजिल तय करते रहे। बैंक की तरफ से इन्हें तरबेला डैम की मैनेजमेंट कॉलोनी में तबादले का परवाना मिला। ये कोई आम कॉलोनी नहीं थी। ये वो जगह थी जहां अंग्रेज़ों ने डैम की तामीर के दौरान अपने अफसरान के लिए आलीशान कोठियां तामीर की थीं। ये कोठियां वसी व अरीज़, ऊंची छतों वाली और मजबूत पत्थरों की बनी थीं, जिन्हें देखकर माजी की अजमत का एहसास होता था। रहमान साहब अपनी अहलिया आयशा, 11 साला बेटे इस्माइल और 7 साला प्यारी बेटी नीलम के साथ एक नए और बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब आंखों में सजाए तरबेला के लिए रवाना हुए। इन्हें जो घर अलॉट हुआ वो कॉलोनी के बिल्कुल आखिरी सिरे पर था, जिसे कॉर्नर हाउस कहा जाता है। इसकी सबसे ख़ास बात ये थी कि इसकी एक जानिब डैम का वसी और रीज़ पानी नीले समंदर की तरह फैला हुआ था। सुबह सवेरे बिस्तर से उठकर सिर्फ खिड़की से बाहर झांकने पर पानी का ठंडा चमकता मंजर आंखों को सुकून देता था। रहमान साहब ने पहली नज़र में इस घर को पसंद कर लिया। ये चारों तरफ से खुला, ताज़ा हवा से भरपूर और हर कमरे से पानी की झलक दिखाता था। आयशा को भी ये घर बहुत भाया। बच्चे, ख़ास तौर पर नीलम, तो पानी के इतने करीब घर होने पर खुशी से उछलने लगे। इन्हें लगा कि ये एक खुशगवार आगाज़ है, एक नया बाब जो सुकून और खुशियों से भरा होगा। पहले चंद हफ्ते एक शहर की तरह गुजर गए। सुबह की ठंडी नम हवा, डैम की लहरों का नरम सरगोशियां करता शोर और सहन में लगे पुराने दरख्तों की सरसराहट, हर चीज़ दिल को छू लेने वाली थी। आयशा दिन रात घर को सजाने संवारने में मशगूल रहती। उन्होंने सहन में मुख्तलिफ किस्म के पौधे लगाए, फूलों की क्यारियां बनाईं और हर कोने को अपनी सलीकामंदी से चमकाया। रहमान साहब भी अपने नए दफ्तर में पूरी तरह घुल मिल गए थे। इस्माइल और नीलम ने कॉलोनी के बच्चों के साथ दोस्ती कर ली थी और शाम ढलते ही इनके कह कहे सहन में गूंजने लगते थे। हर चीज़ परफेक्ट लग रही थी, जैसे किस्मत ने इन्हें एक बेऐब जन्नत में ला बसाया हो। मगर ये पुरसकून मंजर आहिस्ता आहिस्ता एक धुंधलके में बदलने लगा। हौलनाकी ने अपने कदम इतने धीमे रखे कि इसे महसूस करना नामुमकिन था। इसका आगाज़ नीलम से हुआ। एक दोपहर जब सूरज आसमान के वस्त में चमक रहा था और कॉलोनी में एक गहरी खामोशी छाई हुई थी, आयशा नीलम के कमरे में कुछ कपड़े तय कर रही थीं। उन्होंने महसूस किया कि नीलम अपने कमरे के एक कोने में तन्हा बैठी, दीवार से सर लगाए हुए और होंठों में कुछ बड़बड़ा रही है। आयशा ने नरमी से पूछा, क्या हुआ बेटा, किससे बातें कर रही हो? नीलम ने सर उठाया तो इसकी आंखें गैर मामूली हद तक फैली हुई थीं। मामा, वो इसकी आवाज़ लरज रही थी। कौन बेटा, क्या हुआ? आयशा ने फिक्रमंदी से करीब आकर पूछा। वो कह रही है कि इसे मेरा बिस्तर पसंद नहीं। नीलम ने दीवार की तरफ इशारा किया, जहां बज़ाहिर कुछ भी नहीं था। आयशा ने इसे समझाया कि शायद नींद के खुमार में इसे ऐसा लग रहा है, मगर इस दिन के बाद से नीलम में एक वाज़ेह तब्दीली आने लगी। नीलम अब पहले जैसी खिलखिलाती नहीं थी। वो अकेले रहने लगी और अक्सर छुप छुप कर अपने हाथों की हथेलियों से बात करती दिखाई देती। इसकी बातें समझ से बाहर होती, जैसे वो किसी अनदेखे दोस्त से गुफ्तगू कर रही हो। जब आयशा पूछती तो वो कहती, मेरी दोस्त चुटकी। चुटकी कौन थी? कहाँ से आई थी? इन सवालों के जवाब में नीलम सिर्फ मुस्कुरा देती या फिर खौफ से अपनी आंखें बंद कर लेती। रहमान साहब ने इसे भी बच्चों का वहम करार दिया, मगर आयशा के दिल में एक अनकही तशवीश ने घर कर लिया था। चंद ही दिन बाद रात के पिछले पहर नीलम की चीख से सारा घर लरज उठा। आयशा और रहमान साहब बड़बड़ा कर उठे और नीलम के कमरे की तरफ भागे। नीलम अपने बिस्तर पर बैठी थी, आंखें खौफ से भरी हुई
اور مسلسل اپنے سر کو دائیں بائیں جھٹک رہی تھی، جیسے کسی نامعلوم چیز سے بچنے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ وہ مجھے مار رہی ہے، چٹکی مت کرو، چھوڑ دو، وہ ہذیانی کیفیت میں چیخ رہی تھی۔ عائشہ نے اسے مضبوطی سے تھام لیا، جبکہ رحمان صاحب نے کمرے کی لائٹ جلائی اور چاروں طرف دیکھا۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ نیلم کا جسم پسینے سے شرابور تھا اور اس کے ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے۔ کیا ہوا بیٹا؟ کس نے مارا تمہیں؟ عائشہ نے کانپتے ہاتھوں سے پوچھا۔ وہ میری گردن دبا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے تھے، بہت ٹھنڈے، نیلم نے سرگوشی میں کہا، اور خوف سے بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ اس نے معائنہ کیا اور بخار یا کسی جسمانی بیماری کا امکان رد کر دیا۔ اس نے اسے نائٹ ٹیررز کا نام دیا اور نیند کی دوا تجویز کی، مگر عائشہ کو یقین تھا کہ یہ صرف خوفناک خواب نہیں تھا۔ نیلم کی آنکھوں میں جو وحشت تھی وہ حقیقی تھی۔ نیلم کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ اس کا رنگ پیلا پڑنے لگا، آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے پڑ گئے اور اس کا وزن تیزی سے گرنے لگا۔ وہ دن بھر سستی اور بے چینی کا شکار رہتی اور کھانا پینا تو بالکل چھوڑ دیا تھا۔ اب اس کی آنکھوں میں ایک ویرانی سی چھا گئی تھی۔ وہ کالونی کے بچوں سے بالکل کٹ گئی تھی اور زیادہ وقت اپنے کمرے میں اکیلے گزارتی۔ عائشہ نے ہر طرح کے ٹوٹکے آزمائے، ڈاکٹروں کو دکھایا، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اسماعیل جو اپنی بہن سے بہت لگاؤ رکھتا تھا، اب خود بھی عجیب و غریب باتیں کرنے لگا تھا۔ وہ اکثر کہتا کہ اسے رات کے پچھلے پہر گھر کے نیچے سے، یعنی جہاں پانی تھا، وہاں سے چھن چھن کی آوازیں آتی ہیں، ماما، جیسے کوئی بھاری زنجیریں گھسیٹ رہا ہو۔ پہلے تو بہت دور سے آتی تھیں، مگر اب ایسے لگتا ہے جیسے بالکل گھر کے نیچے سے آ رہی ہوں۔ رحمان صاحب نے پہلے تو اس بات کو ہنسی میں اڑا دیا، مگر جب اسماعیل نے یہ بات بار بار دہرائی تو وہ خود بھی رات کو جا کر ڈیم کے کنارے کھڑے ہو گئے اور گہری خاموشی میں غور سے سنا۔ انہیں صرف پانی کی لہروں کا مدھم شور سنائی دیا، کوئی چھن کی آواز نہیں تھی۔ انہوں نے سوچا کہ اسماعیل بھی اپنی بہن کی وجہ سے شاید ذہنی دباؤ کا شکار ہو رہا ہے۔ ایک دن عائشہ صحن میں پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ نیلم اپنے جھولے پر بیٹھی تھی اور کچھ گنگنا رہی تھی۔ اچانک عائشہ کو نیلم کی آواز سنائی دی، چٹکی جلدی آ، چھپ جائیں گے، نہیں تو ماما دیکھ لیں گی۔ عائشہ مڑی تو دیکھا کہ نیلم جھولے سے اتر کر صحن کے ایک پرانے سوکھے ہوئے درخت کی جڑ کی طرف جا رہی تھی۔ وہ وہاں بیٹھ کر اپنے ننھے ہاتھوں سے مٹی ہٹانے لگی۔ عائشہ اس کی طرف بڑھی۔ کیا کر رہی ہو بیٹا؟ نیلم نے اپنے ہاتھ پیچھے کی اور معصومیت سے مسکرائی۔ بس چٹکی کو چھپا رہی ہوں ماما، اسے اندھیرا بہت پسند ہے اور یہاں اس کے لیے ایک ٹھنڈی جگہ ہے۔ نیلم نے ایک پتھر کی طرف اشارہ کیا جو درخت کی جڑ کے پاس دبا ہوا تھا۔ عائشہ نے اس پتھر کو ہٹایا تو وہاں سے ایک بوسیدہ زنگ آلود لوہے کا ٹکڑا نکلا۔ یہ ایک انگوٹھی کی شکل کا ٹکڑا تھا، مگر اس پر عجیب و غریب نقش و نگار بنے ہوئے تھے جو پرانے اور کائی زدہ تھے۔ اسے ہاتھ لگاتے ہی عائشہ کے دل میں ایک شدید ٹھنڈک کی لہر دوڑ گئی۔ وہ ٹکڑا بہت قدیم لگ رہا تھا، جیسے صدیوں پرانا ہو۔ یہ کیا ہے؟ عائشہ نے حیرت سے پوچھا۔ نیلم کی آنکھوں میں ایک شیطانی سی چمک ابھری۔ یہ چٹکی کا تحفہ ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ میرا ہے۔ یہ سن کر عائشہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے فوراً وہ ٹکڑا اٹھایا۔ اس کی شکل بالکل انگوٹھی جیسی تھی، مگر وہ ٹوٹا ہوا تھا اور اس پر خون کے سوکھے نشانات بھی تھے۔ عائشہ کو فوراً شک گزرا، یہ ٹکڑا کہاں سے آیا اور نیلم کو اس کا کیسے پتہ چلا؟ رحمان صاحب کو جب یہ ٹکڑا دکھایا گیا تو انہوں نے بھی اسے بغور دیکھا۔ یہ تو بہت پرانی لگتی ہے، شاید انگریزوں کے وقت کی ہو، پتہ نہیں یہاں کیسے آئی، کوئی پرانا سامان ہوگا جو دفن ہو گیا ہوگا۔ انہوں نے بات ٹال دی اور وہ ٹکڑا اپنی دراز میں رکھ لیا، مگر اس دن کے بعد سے گھر میں عجیب و غریب واقعات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ نیلم کی حالت مزید بگڑ گئی، وہ ہذیانی کیفیت میں زیادہ رہنے لگی۔ اس کی آنکھیں نیند میں بھی کھلی رہتیں اور وہ خلا میں گھورتی رہتی۔ اس کے جسم پر بغیر کسی چوٹ کے نیل پڑنے لگے، جیسے کسی نے اسے زور سے مروڑا ہو۔ اس کے منہ سے اکثر ایک عجیب سی زبان میں بڑبڑاہٹ سنائی دیتی جو کسی کو سمجھ نہ آتی۔ رحمان صاحب اور عائشہ کا سکون مکمل طور پر چھن چکا تھا۔ انہوں نے کئی بڑے ڈاکٹروں، ماہر نفسیات اور پھر روحانی علاج کرنے والے عاملوں سے رجوع کیا۔ ایک مشہور عامل جو اپنی کرامات اور روحانی طاقت کے لیے مشہور تھا کو بلایا گیا۔ انہوں نے گھر میں قدم رکھتے ہی ایک گہری سانس لی اور ان کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔
وہ براہ راست نیلم کے کمرے میں گئے اور بچی کو دیکھتے ہی ان کا چہرہ فک ہو گیا۔ اس بچی پر آصف کا گہرا سایہ ہے، بہت طاقتور اور پرانا۔ اور یہ صرف بچی نہیں، اس گھر کی بنیادیں بھی اس بدروح کی گرفت میں ہیں۔ عامل نے ایک بھاری آواز میں کہا۔ کیا مطلب؟ رحمان صاحب کا دل ڈوبنے لگا۔ اس گھر کے نیچے کچھ دفن ہے، جس بدروح کو اس جگہ سے باندھے ہوئے تھا، مگر اب وہ چیز یا تو نکال لی گئی یا اس کی طاقت کمزور پڑ گئی ہے اور بدروح آزاد ہو چکی ہے۔ عامل کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں اور ان کی آواز میں ایک خاص لرزش تھی۔ اس آصف کا تعلق پانی سے ہے اور مجھے یہاں کئی اور بدروحوں کا احساس ہو رہا ہے۔ یہ گھر بچوں کے لیے خطرناک ہو چکا ہے، آپ کو اسے فوراً چھوڑ دینا چاہیے، انہوں نے سختی سے تاکید کی۔ رحمان صاحب جو سائنسی اور منطقی سوچ کے مالک تھے، ان باتوں کو پہلے وہم سمجھتے تھے، مگر اب اپنی اولاد کی یہ حالت دیکھ کر ان کا ایمان ڈگمگا چکا تھا۔ انہیں وہ لوہے کا انگوٹھی نما ٹکڑا یاد آیا جو انہوں نے اپنی دراز میں رکھا تھا۔ وہ فوراً دراز کی طرف بھاگے، مگر وہ ٹکڑا وہاں نہیں تھا۔ انہیں لگا جیسے کسی نے وہ ٹکڑا وہاں سے غائب کر دیا ہو۔ عامل نے انہیں بتایا وہ چیز اس بدروح کی طاقت کا سرچشمہ تھی اور اس کا غائب ہونا مزید بدشگونی کی علامت ہے۔ اسی رات جب گھر میں خوف اور مایوسی کے سائے گہرے ہو رہے تھے، اسماعیل اپنے بستر سے اٹھا اور ایک غنودگی کی حالت میں کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں مگر ان میں کوئی ادراک نہیں تھا۔ وہ ایک پیتل کی طرح آہستہ آہستہ صحن کی طرف بڑھ رہا تھا۔ رحمان صاحب اور عائشہ جو اب ہر وقت بچوں پر نظر رکھے تھے، فوراً اس کے پیچھے چلے۔ صحن میں رات کی گہری خاموشی تھی اور چاندنی کی مدھم روشنی نے صحن کے پرانے درخت کی شاخوں پر ایک پراسرار سایہ ڈال رکھا تھا۔ اسماعیل اسے سوکھے درخت کے پاس جا کر رک گیا جہاں سے نیلم کو وہ انگوٹھی کا ٹکڑا ملا تھا۔ اسماعیل نے اپنے ننھے ہاتھوں سے مٹی کھودنا شروع کر دی۔ اس کی رفتار غیر معمولی تھی، وہ اسے کھود رہا تھا جیسے کوئی مشین بغیر رکے بغیر تھکے۔ رحمان صاحب نے اسے روکنے کی بجائے خاموشی سے کھڑے رہے، کیونکہ انہیں عامل کی بات یاد آ گئی تھی کہ اس گھر کی بنیادوں میں کچھ دفن ہے۔ اسماعیل کھودتا رہا یہاں تک کہ اس کے ہاتھوں سے کوئی سخت چیز ٹکرائی۔ رحمان صاحب نے فوراً اپنے موبائل کی فلیش لائٹ آن کی اور جو منظر انہوں نے دیکھا اس نے ان کی روح کو منجمد کر دیا۔ مٹی میں سے ایک بوسیدہ لکڑی کا صندوق نما ڈھانچہ نکلا۔ یہ صندوق بہت پرانا تھا، اس پر کائی جمی ہوئی تھی اور اس سے ایک عجیب سی بری بو آ رہی تھی۔ رحمان صاحب نے لرزتے ہاتھوں سے اسے باہر نکالا۔ صندوق بہت وزنی تھا، جیسے اس میں کوئی بھاری چیز بھری ہو۔ جیسے ہی انہوں نے صندوق کو کھولا، اندر سے ایک جلنے کی بو کے ساتھ یک بستہ ہوا کا جھونکا آیا اور انہیں محسوس ہوا جیسے سینکڑوں برفانی سوئیاں ان کے جسم میں پیوست ہو گئی ہوں۔ عائشہ کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور وہ دونوں پیچھے ہٹ گئے۔ صندوق کے اندر سے کچھ کٹے ہوئے زنگ آلود لوہے کے ٹکڑے نکلے اور ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی بوسیدہ لکڑی کی گڑیا پڑی تھی۔ یہ گڑیا عجیب و غریب دھاگوں میں لپٹی ہوئی تھی اور اس کی آنکھوں کی جگہ گہرے سوراخ تھے جو کسی تاریک گہرے گڑھے کی طرح لگ رہے تھے۔ اس کا چہرہ بری طرح مسخ شدہ تھا، جیسے کسی نے اسے شدید اذیت دی ہو۔ اس کے جسم پر خشک خون کے سیاہ دبے تھے اور سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ اس گڑیا کے گلے میں ایک چاندی کا ہار پڑا تھا۔ اس میں ایک بڑے سے تعویذ کی شکل کا لٹکن تھا۔ یہ وہی لوہے کا ٹکڑا تھا جو نیلم کو ملا تھا، مگر اب وہ اس تعویذ کا حصہ بن چکا تھا۔ جیسے ہی رحمان صاحب نے گڑیا کو چھوا، انہیں لگا جیسے پورے گھر میں ایک شدید سردی کی لہر دوڑ گئی ہو اور ایک نامعلوم خوف نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ انہیں محسوس ہوا جیسے دیواروں سے، چھتوں سے اور خود پانی کی گہرائیوں سے کوئی سرد گہری گونجتی ہوئی آواز ابھری ہو۔ عائشہ کی چیخ نے رحمان صاحب کو حقیقت میں واپس لایا۔ اسماعیل زمین پر گرا ہوا تھا اور اس کا جسم بری طرح کپکپا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سرخ رنگ ابھر آیا تھا اور وہ نیلم کی طرح بے ہوشی کی حالت میں بڑبڑا رہا تھا۔ وہ ناراض ہے، وہ بہت ناراض ہے، اس نے منع کیا تھا، یہ اس کی ہے، اس کی۔ اسماعیل کی آواز اپنی نہیں لگ رہی تھی، بلکہ ایک مردہ کھوکھلی گونج تھی۔ رحمان صاحب نے فوراً صندوق کو بند کیا اور اسے دور پھینک دیا جیسے وہ کوئی زہر ہو۔ انہیں اب یقین ہو چکا تھا کہ عامل کی باتیں حقیقت تھیں۔ ان کا گھر، ان کے بچے، سب ایسی ہولناکی کی لپیٹ میں آ چکے تھے جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اسماعیل کی حالت بھی نیلم کی طرح تیزی سے بگڑنے لگی۔ اس کا بخار مستقل رہنے لگا
اور وہ دن بھر سائے سے باتیں کرتا۔ اس کے الفاظ اب اور زیادہ واضح ہو چکے تھے۔ وہ ڈیم کے نیچے ہے، اسے اس کی چیز واپس چاہیے، ورنہ سب مر جائیں گے ایک ایک کر کے۔ اسماعیل کی آنکھوں میں ایک ایسی وحشت تھی جو کسی جانور کی نہیں بلکہ ایک ایسی ہستی کی تھی جو جہنم سے لوٹی ہو۔ اس کا چہرہ پہچانا نہیں جا رہا تھا، ہر وقت خوف، اذیت اور غضب کے ملے جلے تاثرات نمایاں رہتے۔ نیلم کی حالت اسپتال میں بھی خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا جسم مزید کمزور ہو چکا تھا، اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور اس کے جسم پر نیل کے ساتھ ساتھ زخم بھی نمایاں ہو چکے تھے، جیسے کسی نے اسے نوچا ہو۔ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا، ان کے پاس اب کوئی علاج نہیں بچا تھا۔ عائشہ اور رحمان صاحب کی آنکھوں میں نیند نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ ہر لمحہ موت کے دروازے پر کھڑے تھے، اپنی معصوم بچی کے لیے دعا گو۔ ایک شب جب گہری خاموشی نے پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا، اسپتال سے رحمان صاحب کے موبائل پر کال آئی۔ ان کا دل خوف سے دھڑکنے لگا۔ فون اٹھایا تو دوسری طرف سے ڈاکٹر کی آواز آئی، سر ہمیں افسوس ہے، نیلم اب نہیں رہی۔ یہ الفاظ ان کے کانوں میں گولی کی طرح پیوست ہوئے۔ عائشہ نے جب سنا تو اس کے منہ سے ایک دلدوز چیخ نکلی جو پورے گھر میں گونج اٹھی۔ ان کی پیاری ہستی مسکراتی نیلم موت کے کالے پردے میں چھپ چکی تھی۔ وہ اس گھر کی ہولناکی کا پہلا شکار بنی تھی، اس گڑیا، اس صندوق اور اس ڈیم کے نیچے چھپی بدرو کا شکار۔ نیلم کی موت نے رحمان صاحب اور عائشہ کو توڑ کر رکھ دیا۔ انہیں لگا جیسے ان کی زندگی میں کوئی بھونچال آ گیا ہو۔ تدفین کے بعد جب وہ گھر واپس آئے تو انہیں اسماعیل کو دیکھ کر ایک اور صدمہ ہوا۔ اسماعیل بستر پر اوندھا پڑا تھا، اس کے جسم سے عجیب و غریب دھیمی دھیمی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ ہل رہا تھا، اس کی سانسیں چل رہی تھیں، مگر اس کی آنکھوں میں کوئی زندگی نہیں تھی۔ وہ دیکھ رہا تھا مگر اس کی نظریں بے روح تھیں۔ وہ بالکل ایک زندہ لاش بن چکا تھا۔ اس کے جسم کا درجہ حرارت غیر معمولی حد تک کم ہو چکا تھا، جیسے اس کا اندرونی درجہ حرارت ختم ہو چکا ہو۔ اس کی آنکھیں جو اب بھی سرخ تھیں، ہر وقت ایک گہرے خوف اور اذیت کو بیان کر رہی تھیں، مگر وہ نہ بول سکتا تھا اور نہ محسوس کر سکتا تھا اور نہ ہی کسی طرح کا رد عمل دے سکتا تھا۔ وہ سانس لے رہا تھا مگر اس کی روح، اس کی شخصیت اس گھر میں چھپی اس بدرو کی قید میں جا چکی تھی۔ رحمان صاحب نے فوراً اس صندوق کو تلاش کیا جسے انہوں نے صحن میں پھینکا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ اس تمام ہولناکی کی جڑ یہی ہے۔ انہوں نے وہ بوسیدہ صندوق اٹھایا، اس میں موجود گڑیا اور تمام زنگآلود ٹکڑوں کو اکٹھا کیا اور اسے گھر سے بہت دور لے جا کر تربیلا ڈیم کے سب سے گہرے حصے میں پھینک دیا۔ انہیں امید تھی کہ اس عمل سے یہ تمام عذاب ختم ہو جائے گا، مگر وہ غلط تھے۔ صندوق کو ڈیم میں پھینکنے کے بعد رحمان صاحب اور عائشہ نے فوراً وہ گھر چھوڑ دیا۔ وہ تمام سامان وہیں چھوڑ کر اسماعیل کو ساتھ لے کر ایک دوسرے شہر منتقل ہو گئے۔ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ اسماعیل کو واپس لا سکیں۔ کئی ڈاکٹروں، عاملوں اور روحانی علاج کرنے والوں کو دکھایا، مگر کوئی افاقہ نہ ہوا۔ اسماعیل جسمانی طور پر تو موجود تھا، مگر اس کی روح ہمیشہ کے لیے اس عذاب کے گرفت میں چلی گئی تھی۔ وہ نہ جیتا تھا نہ مرتا تھا، بس ایک بستر پر پڑی لاش کی طرح زندگی گزار رہا تھا۔ کبھی کبھی اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے چمک آتی اور وہ کچھ بڑبڑاتا، پانی سے وہ آ گئی ہے، وہ کبھی نہیں جائے گی۔ پھر اس کی آنکھیں دوبارہ بے روح ہو جاتی۔ وہ نہ بول سکتا تھا نہ محسوس کر سکتا تھا، بس ایک زندہ لاش بن کر رہ گیا تھا جو ہر سانس کے ساتھ اس بھیانک رات کی یاد دلاتا تھا جب اس کے گھر میں موت نے رقص کیا تھا۔ رحمان صاحب اور عائشہ کو اس تکلیف سے کبھی نجات نہ ملی۔ وہ ہر روز اسماعیل کو اس حالت میں دیکھ کر تڑپتے اور ہر رات نیلم کی چیخیں ان کے کانوں میں گونجتیں۔ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر ان کے ساتھ یہ سب کیوں ہوا، اس گھر کا راز کیا تھا۔ سالوں کی اذیت کے بعد رحمان صاحب نے یہ راز کھولنے کا تہیہ کر لیا۔ وہ ایک بار پھر تربیلا گئے، لیکن اس بار کالونی کی طرف نہیں بلکہ مقامی دیہات کی طرف پرانے لوگوں سے ملنے۔ وہاں انہیں ایک بوڑھی خاتون خدیجہ ملی جو اپنی پوری زندگی سے علاقے میں گزار چکی تھی۔ خدیجہ کی عمر 90 سال سے زیادہ تھی اور وہ علاقے کے ہر قصے، ہر روایت کو جانتی تھی۔ رحمان صاحب نے اسے اپنے گھر، اس کی تفصیلات اور بچوں کے ساتھ ہونے والے واقعات کے بارے میں بتایا۔ خدیجہ نے انہیں بغور سنا، اس کی آنکھوں میں گہرا خوف اور دکھ تھا۔ بیٹا، تم نے بہت بڑی غلطی کی اس گھر میں رہ کر، اور اس سے بھی بڑی غلطی یہ کی کہ اس چیز کو نکال کر پھینک دیا، خدیجہ نے کانپتی آواز میں کہا۔ اس نے بتایا کہ وہ گھر انگریزوں نے تقریباً 1930 کی دہائی میں بنوایا تھا۔
इस वक्त डैम की तामीर का काम जोरों पर था। अंग्रेज़ अफसरान और मकामी मजदूरों के दरमियान अक्सर झगड़े होते रहते थे। एक बार एक अंग्रेज़ अफसर ने, जो बहुत जालिम और सख्त गिर था, एक मकामी मजदूर रऊफ की खूबसूरत बेटी नीलिमा को अगवा कर लिया। नीलिमा का बाप रऊफ इसे ढूंढता हुआ इस अंग्रेज़ अफसर के घर पहुंचा। ये वही रहमान साहब का घर था। वहां इसने देखा कि अफसर ने नीलिमा को एक ज़ेरे ज़मीन कोठड़ी में कैद कर रखा था, जो डैम के पानी के बिल्कुल साथ थी। नीलिमा इस वक्त बेहोश पड़ी थी और इसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे। रऊफ ने हिम्मत करके अफसर पर हमला किया, मगर अफसर के पास असलहा था। इसने रऊफ को वहीं गोली मार दी। रऊफ की बेटी नीलिमा ये सब देख रही थी और खौफ से इसकी रूह परवास कर गई। अंग्रेज़ अफसर ने दोनों बाप बेटी की लाशों को इसी ज़ेरे ज़मीन कोठड़ी में, जो एक तरह का छोटा ज़ख़ीरा घर था, दफन कर दिया। और ये यकीनी बनाने के लिए कि कोई कभी इन लाशों को ना ढूंढ पाए, इसने एक काला जादू करने वाले मकामी आमिल को भारी रिश्वत दी और इससे कहा कि एक ऐसी चीज़ बनाए जो इन रूहों को हमेशा के लिए कैद कर दे और किसी को इनकी मौजूदगी का पता ना चले। इस आमिल ने वही लकड़ी की मशक़शुदा गुड़िया बनाई जिस पर बाप और बेटी के खून के धब्बे लगाए और इसमें इनकी रूहों को कैद करने की कोशिश की। इसके गले में वो तावीज़ नुमा अंगूठी डाल दी जिस पर कुछ खास मंत्र कुंदा थे और इस गुड़िया को एक लोहे के संदूक में बंद करके इसी जगह घर के सहन में दफन कर दिया जहां रऊफ और नीलिमा को मारा गया था। तावीज़ का मकसद ये था कि जब तक वो गुड़िया इस संदूक में रहेगी, ये रूहें कैद रहेंगी और डैम का पानी भी इन्हें कभी आज़ाद नहीं कर सकेगा। कुछ अरसे बाद उस अफसर की इसी घर में बहुत अजीब व गरीब तरीके से मौत हो गई और वक्त के साथ ये किस्सा फरामोश हो गया, मगर रूहें कैद रहीं। खदीजा ने बताया, जब तुम्हारी बेटी ने वो तावीज़ नुमा अंगूठी निकाली, इसने नीलिमा की रूह को आज़ाद कर दिया और नीलिमा ने तुम्हारी बेटी के ज़रिए अपने बाप रऊफ की रूह को भी जगा दिया। जो वो चुटकी थी वो नीलिमा थी और जो छन छन की आवाज़ें थीं वो रऊफ की जंजीरों की आवाज़ें थीं जिसे अफसर ने कैद में रखने के लिए इस्तेमाल किया था। खदीजा ने अपनी आंखों में आंसू लिए कहा, बेटा, नीलिमा और रऊफ को इंसाफ नहीं मिला और जब तुम्हें इनके घर में सुकून मिला तो इनकी अज़ियतें जाग उठीं। वो तुम्हारी बेटी को इसलिए अपने साथ ले गई क्योंकि वो अपनी तन्हाई और बदले की आग में किसी और मासूम को भी घसीटना चाहती थी और तुम्हारे बेटे को इसने जिंदा लाश इसलिए बना दिया ताकि वो हमेशा इस होलनाकी का गवाह रहे जो इस घर में हुई थी। रहमान साहब ये सुनकर टूट गए। इन्हें एहसास हुआ कि इन्होंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया था। लाइल्मी में ही सही, उन्होंने इस संदूक को डैम में फेंक कर इन रूहों को मज़ीद ताकत दे दी थी, क्योंकि अब वो सिर्फ घर में कैद नहीं थीं बल्कि डैम के वसी पानी में आज़ाद हो चुकी थीं। डैम का पानी, जो बज़ाहिर ठंडा और पुरसकून था, अब इनके लिए कब्रिस्तान बन चुका था। रऊफ और नीलिमा की रूहें अब बेलगाम हो चुकी थीं और इनके गुस्से की आग हर शख्स को अपनी लपेट में ले सकती थी जो इस घर के करीब आता या इस पानी में दाखिल होता। रहमान साहब ने खदीजा से मिन्नत की कि कोई ऐसा हल बताए जिससे इस्माइल ठीक हो जाए और इन रूहों को सुकून मिले। खदीजा ने सर झुका लिया, बेटा, अब बहुत देर हो चुकी है, जो होना था हो गया। कुछ रूहें इतनी अजियत उठाती हैं कि इन्हें कभी सुकून नहीं मिलता। वो बदला लेती रहती हैं और तब तक नहीं रुकती जब तक सब कुछ ख़त्म न कर दें। तुम्हारे बच्चे इनके गज़ब का निशाना बन गए क्योंकि तुमने इनके सुकून में खलल डाला था। अब सिर्फ दुआ ही है और इस घर से दूर रहना। रहमान साहब और आयशा आज भी इस अज़ियत में जी रहे हैं। इस्माइल, जो अब 30 साल का हो चुका है, आज भी जिंदा लाश है। वो बिस्तर पर पड़ा रहता है, इसकी आंखें खाली और जिस्म ठंडा रहता है और वो कभी कभार धीमी आवाज़ में पानी, नीलिमा, रऊफ बुड़बुड़ाता है। इसकी मौजूदगी रहमान साहब और आयशा को हर रोज़ इनकी गलती और खोई हुई बेटी की याद दिलाता है। उन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया। तरबेला डैम की वो कोठी आज भी खाली पड़ी है। कोई इसे खरीदने की जुर्रत नहीं करता और ना कोई किराए पे लेने की सोचता है। मकामी लोग इसे जिनों का घर कहते हैं। रात की गहराई में जब डैम का पानी खामोशी से बहता है तो इस घर के अतराफ से और कभी कभार डैम के पानी के अंदर से वही धीमी मध्यम छन छन की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई भारी जंजीरें घसीट रहा हो। और कभी कभार हवा में एक मासूम बच्ची की सिसकियों और हंसी की आवाज़ सुनाई देती है, जो लम्हा भर में डैम के वसी पानी में गुम हो जाती है।
اس گھر میں موجود انگریزوں کے مظالم کا وہ راز جس پر مقامی لوگوں نے خاموشی سادھ لی تھی، آج بھی روحوں کی شکل میں زندہ ہے اور انتقام کی آگ میں جل رہا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کچھ مقامات، کچھ چیزیں اپنے اندر ایسے گہرے راز اور ایسی خوفناک تاریخ چھپائے رکھتی ہیں جنہیں کریدنا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی کہانی ہے جو آپ ہمارے پروگرام میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ہمارے دیے گئے ای میل پر آپ اپنی کہانی بھیج سکتے ہیں، ہم اسے اپنے پروگرام میں ضرور شامل کریں گے۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور ہم آپ کے لیے ایسی اور کہانیاں لاتے رہیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔